السلام علیکم، ویلکم ٹو منٹ مرر۔ آج ہم بہت خوش ہیں اور ہماری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ نیو یارک کے سب سے پہلے مسلم میئر بننے کے خواہش مند زہران ممدانی ڈیموکریٹک پارٹی سے الیکٹ ہو گئے۔ سر آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کرن کہ یہ انڈین نے پتہ نہیں کیا امریکہ پہ جادو کر دیا. سارے جو بھی ایک نئے عہدیدار آ رہے ہیں ٹاپ کے تو ان کا انڈیا سے کنیکشن نکل رہا ہے. پچھلی وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس ان کا جو باپ یا پتہ نہیں ماں وہ انڈیا سے تھیں. جے ڈی وینس یہ جو اب وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی جو محترمہ ہیں وائف وہ انڈیا سے ہیں. تو وہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد سسرال پہنچا ہوا تھا. اب ہسٹری بننے جا رہی ہے کہ جی وہ نیو یارک کے جو ڈیموکریٹ کے جو ہوں گے اس کے کینڈیڈیٹ میئر کے ابھی لائکلی موسٹ لائکلی متوقع امیدوار نومبر میں سر یہ الیکشنز ہوں گے تو وہ ممدانی صاحب کا نام آ رہا ہے. ممدانی صاحب جی گجرات کے جو ہے نا مسلم شیعہ اس فیملی سے ہیں اور وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں ہر جگہ کہ جی میں انڈیا سے ہوں. اور ساتھ میں انہوں نے جو اپنی ایڈ کمپین ہے وہ بھی بالی ووڈ کے سانگ اور ان کے ڈائلاگز پہ کی ہوئی ہے. تو چلیں پہلی دفعہ ہمارا کوئی امریکہ کے کسی سٹی کے جو میئرز کی الیکشن ہے اس میں ہمارا انٹرسٹ ہو گیا. پہلے اس سے پہلے جو لندن کے میئر بنے تھے صادق خان تو انہوں نے ان کا تعلق بھی ان کے ماں باپ کا تعلق جو ہے نا وہ کوئی پنجاب سے تھا. خیر انہوں نے تو آ کے ادھر ہاتھ باندھ کے کہا تھا کہ جی میں تو یو کے کا ہی ہوں اور مجھے اس سے ہی ایسوسیٹ کیا جائے. میرے ماں باپ اگر ادھر تھے تو تھے بس اتنا تعلق ہے. اب جو ممدانی صاحب ہیں یہ اپنے خیالات کی وجہ سے اور اپنی شخصیت کی وجہ سے اپنے ایجنڈا کی وجہ سے بہت پاپولر ہو رہے ہیں اور اس وقت میرے خیال میں پوری مسلم ورلڈ کی جو نظریں ہیں نا اس الیکشن پہ جم گئی. سر ممدانی صاحب جو ہیں وہ ایک سوشلسٹ نظریے کے ہیں جو امریکہ کے نیو یارک جو ایک بہت بڑا شہر ہے وہاں کی اس طرح کی سوشل ایشوز پر بات کریں جیسے کہ مکانوں کے کرائے کم ہونے چاہیے نیو یارک میں. پھر اس کے علاوہ کرایہ آنے جانے کے جو بسوں کے کرائے ہیں وہ کم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل اسٹور. تو سر یہ کہیں نیو یارک کا شباز شریف تو نہیں بننے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں جو میئر کا کام ہوتا ہے نا میئر کا کام یہی ہوتا ہے. اصل میں جو شہباز شریف صاحب ہے نا ان کے اندر ایک کونسلر چھپا ہوا ہے. وہ میئر چھپا ہوتا ہے. وہ جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی وہ میئر کی سوچ رکھتے تھے. اب وزیر اعظم ہیں تو وہ بھی میئر کی سوچ. تو وہ شہباز شریف صاحب میئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ممدانی شہباز شریف بننے کی کوشش نہیں کر رہا. دیکھیں وہ صحیح پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو بلدیاتی الیکشن ہوتے نہیں ہیں. اگر ہو بھی جائیں تو آپ ووٹ دیتی ہیں کہ وہ ہماری برادری کا ہے وہ ہمارے محلے کا ہے یا وہ عمران خان کی پارٹی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے. اس سے آگے ہم نہیں دیکھتے کہ بھئی وہ جو کونسلر ہے وہ جو بلدیاتی چیئرمین ہے یونین کونسل کا وہ اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے. اس نے کوئی ایجنڈا دیا ہے کوئی آپ کو آپ کے علاقے کی ترقی کا. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ جی گلیاں پکی کرا دیں گے سڑکیں پکی کرا دیں گے اسٹریٹ لائٹ وہ کر دیں گے. اس سے زیادہ کہ ہمارے ایشوز ہیں. خیر ممدانی صاحب کی طرف آتے ہیں. سر یہ ممدانی صاحب کی سیاست اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے. ممدانی صاحب امریکہ کے ان ینگ لوگوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے جو کہ امریکہ کا فیوچر سمجھا جاتا ہے. اور ممدانی صاحب کے خیالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ انڈیا اور نیتن یاہو اسرائیل کو دونوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ ان کا بیان بھی لیٹسٹ ہی تھا. تو سر یہ امریکہ کی قسمت بدلنے والی ہے کہ وہ اسرائیل کے چنگل سے نکل آئے گا؟ دیکھیں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے پرائمری کینڈیڈیٹس ہیں. ابھی ڈیموکریٹ پارٹی نے ان کو نامینیٹ کرنا ہے. پروسیس چل رہا ہے. اب ادھر بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ کہ وہ ہر چیز میں نا اپنے جو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی جو پولیٹکس ہے نا اس کو بھی گھسیٹ کے لاتے ہیں. جیسے ڈیبیٹ ہو رہی ہے جو بھی ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کے میئر کے ڈیموکریٹ کے پارٹی کی ٹکٹ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں
ان سب سے پوچھا جاتا ہے کہ جی جب آپ الیکشن جیت جائیں گے تو آپ اسرائیل کا دورہ کریں گے. اب میئر کا کام جو ہے نا وہ نیو یارک سٹی کے وہی سڑکیں اور اسٹریٹ لائٹس اور کنوینئنس اسٹور میٹرو ادھر تک ہی ہے. لیکن چونکہ وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے جس میں جیوش کمیونٹی ہے, جس میں مسلم کمیونٹی ہے, جس میں ڈائیورسٹی بے انتہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نیو یارک گیا تھا تو ہم میٹرو کے اس میں بیٹھے تھے کمپارٹمنٹ, تو یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم امریکہ میں سفر کر رہے ہیں. ادھر بلیک تھے, ادھر ایسٹ ایشین اس کے تھے, ادھر عربی تھے, ادھر گورے تھے, ادھر میرے ساتھ جو ایک بیٹھی تھی لڑکی وہ ٹرکش تھی. تو وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ بھئی ہم امریکہ میں ہیں. وہ ایک بہت ہی وسیع النسل قسم کے لوگ اور ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. تو اس ضمن میں جو پھر یہ ایسے کویشچن آ جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ وہ جو ہے نا بڑا بولڈ قسم کا سٹانس لیا اس نے کہ جی آپ اسرائیل کا دورہ کریں گے. اس نے کہا جی میں نیو یارک سٹی کا دورہ کروں گا جب بن جاؤں گا. تو اس پہ تالیاں بج گئیں. اچھا انہوں نے کہا جی سٹی کا دورہ کر لیا, پھر آپ ادھر کا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا. پھر کہا کہ جی نیتن یاہو کو آپ ادھر ویلکم کہیں گے. انہوں نے کہا وہ وار کرمنل ہے, وہ جینوسائیڈ میں وہ ہے. تو وہ عوام پبلک کی جو پلس ہے نا اس کے اوپر ان کا ہاتھ ہے کہ پبلک کیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں کرن ہے تو نا افسوس کی بات کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ میں, فلسطین میں دن رات ہو رہا ہے اور میڈیا اس کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے اور پیش کر رہا ہے. تو ہر انسان کو اس میں ایک دل تو ہوتا ہے نا, جذبات ہوتے ہیں. وہ جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچے مارے جا رہے ہیں, خواتین ماری جا رہے ہیں اور عام فلسطینی مارے جا رہے ہیں, تو ایک عوام میں بے انتہا غصہ ہے, بے بسی ہے, نفرت ہے نیتن یاہو کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, امریکہ کی گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف. تو ممدانی جو ہے وہ کوئی چیز چھپا نہیں رہا, وہ عوام کی نبض سمجھ رہا ہے, بہت اپنے کارڈ اچھے کھیل رہا ہے. اور ہماری بھی نظریں اس پہ ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ کوئی پہلا ایک مسلم میئر بن جائے, اور بننے کے بعد پتہ نہیں ان کی کیا پالیسیز ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے سر, یہ تو ہو گیا. لیکن سر اگر میں تھوڑا سا اب ریسنٹ واقعہ ہوا ہے سیز فائر کا ایران اور اسرائیل میں, اگر میں اس کی تھوڑی سی بات کروں تو ٹرمپ کا تھوڑا سا باڈی جیسچر چینج ہوا ہے وار کے بعد. تو کیا واقعی لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کی پالیٹکس بالکل شفٹ ہو ہی جائیں گی؟ پتہ نہیں, ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح جب گھر سے نکلتا ہے تو ایک بات کہتا ہے, پھر دوپہر کو کھانا کھا کے ایک کہتا ہے, رات کو جب گھر جاتا ہے تو اس کا موڈ بدل جاتا ہے. اب اس کے دیکھیں نا پہلے دن اس نے کہا تہران خالی کر دو اور ملیا میٹ ہونے جا رہا ہے. اگلے دن کہا سرنڈر کر دو اور ہم حکومت چینج کر رہے ہیں. تیسرے دن کہا کہ جی ہم 2 ہفتے تک کوئی اٹیک نہیں کریں گے. 5ویں دن اٹیک کر دیا اور 10ویں دن کہا کہ جی جنگ بند کریں. اور اب کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل کو بہت مار پڑی ہے. تو ٹرمپ کو جو پریڈکٹ کرنا نا بہت مشکل ہے کہ وہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے وہ باقی صحیح ہے, اگلے لمحے میں کیا ہوگا. تو ٹرمپ کو بندہ بس انجوائے کرے, اس کو ڈسکس نہ کرے, نہ اس کی پریشانی لے. میرا تو یہ تجزیہ ہے. سر یہ کچھ دنوں پہلے یہ CNN نے بھی کوئی شاید نیوز پبلش کی تھی, ٹرمپ وہ خوش نہیں تھا اس کے بارے میں, اس نے گالیاں بھی دی. وہ دیکھیں دل کا وہ صاحب, وہ بات رکھتا نہیں ہے. ٹرمپ نے کہا جی زبردست تالیاں بجائیں, ہمارے پائلٹ گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے فردووا والا جو پلانٹ ہے نا اس کو تباہ کر دیا ہے. ایرانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جی جب وہ تھوڑا سا نقصان ہوا ہے, تباہ نہیں ہوا. اس کے بعد CNN اور نیو یارک ٹائمز نے جرأت کر دی. انہوں نے کہا جی ہم نے جو اپنی ذرائع اور انٹیلیجنس اور اسرائیلی انٹیلیجنس سے پوچھا ہے تو تباہ نہیں ہوا. یہ بات اس کو نا مرچیں نہیں لگ جاتی پنجابی میں جو, تو اس نے وہ نیٹو کی سمٹ ہو رہی تھی ادھر برسلز میں, تو ادھر گیا ہوا تھا. تو CNN والی اٹھی لڑکی, اس نے کہا جی آئی ایم فرام CNN. اس نے کہا رکو آپ فیک نیوز
پہلے تو آپ پائلٹس کی تعریف کریں اور شرم کریں، آپ نے اتنی فیک رپورٹس دی ہیں. تو ٹرمپ نے اس کو نا اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم نے وہ ایرانی پلانٹس تباہ کر دیے ہیں کہ نہیں کیے. ابھی تک سچویشن کلیئر نہیں ہے. اب ایران نے جو ہے نا سگنل دینے شروع کر دیے ہیں. ان کو شاید کسی نے کہا ہوگا کہ بھئی آپ کہیں کہ تباہ ہو گئے تاکہ یہ پھر کوئی اٹیک نہ ہو جائے. تو ان رپورٹس کی وجہ سے نا جو ٹرمپ ہے اس کی باڈی لینگویج، لیکن آپ اتنے غور سے کیوں ٹرمپ کو دیکھتی ہیں؟ تو اس کی باڈی لینگویج، میں تو اس کی ٹائی دیکھتا ہوں اور جب وہ جو اٹیک کرتا ہے یا اس کے ڈائلاگ جو ہٹ ہونا ہوتا اور ہے. سر وہ جو کیپ پہن کے آتا ہے نا، وہ آ کے تو پھر وہ جو ایک بنتا ہے اس کی، سر وہ کیپ بھی ایک بہت بڑا جیسچر بن گیا، سمبل بن گیا. بہت سے لوگوں نے وہ بائی کی ہیں اور خریدی ہیں. وہ ہمیشہ سے ایک، آپ کو پتہ ہے، ٹائیکون بن جاتا ہے چیزوں کو. نہیں، اس کی یہ ایک پالیسی ہے کہ امریکہ میں، امریکہ گریٹ اگین، اس نے اس جنگ کو نا لمبا نہیں ہونے دیا. اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا شروع، تو اس نے کہا تھا یہ کئی مہینے اب جاری رہیں گے. ٹرمپ نے بھی یہی کہا تھا کہ بھی یہ جنگ اب جاری رہے گی اور جب تک حکومت نہیں چینج ہو جاتی، جب تک یہ نہیں ہو جاتا. لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے امریکہ کو کسی نئی جنگ میں نہیں گھسیٹنا. تو اس نے کیا کیا، فٹافٹ کے یار یہ آپریشن کرو اور اس کے بعد ہم اس جنگ سے نکل آتے ہیں. جب وہ جنگ سے نکلا تو ایران کے جو میزائل سٹرائکس ہیں انہوں نے بہت تباہی پھیلا دی اسرائیل میں، جو کہ اب اس کی جو رپورٹس ہیں نا آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی جو تل ابیب ہے وہ اس کا جو 1/3 ہے وہ ان لیویبل ہے، کہ اس میں آپ رہ نہیں سکتے. جب 1/3 شہر تباہ ہو جائے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ سڑکوں، پارکس اور ادھر ہی ہوں گے نا. ابھی ان سینسر لگائے ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ نا اب رپورٹس آنا شروع ہو گیا. تو میرے خیال میں ٹرمپ آگے آنے والے دنوں میں جا کے کھول کے بولے گا کہ بھئی میں نے نیتن یاہو کو بچایا، میں نے اسرائیل کو تباہی سے بچایا، میں نے جنگ ختم کرائی، تو مجھے نوبل پیس پرائز دیں. اور عاصم منیر صاحب نے جو کہا تھا نا کہ اس کو نوبل ملنا چاہیے، تو اب آپ سارے لوگ مل کے کہیں. تو یہ ہونے کا سر، کیا پاکستانیوں کی چیل کی آنکھ ہے کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے سلیکٹ کر لیا کہ انہوں کو پتہ تھا کہ اب انہوں نے پھر سیز فائز کروانا ہے اور یہ امن کا پیادہ ہے، پیادہ ایمبیسڈر. ہاں نہیں، وہ ایک بہرحال بہت بری موو تھی. ایک جو ہے ایسے آدمی کو جو نیتن یاہو کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کو صرف اس بات پہ پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا کہ جی اس نے ہماری جنگ بند کرائی. تو حالانکہ اس وقت بھی دیکھا جائے تو شاید وہ انڈین ریکویسٹس زیادہ تھیں. تو ہمیں تو جنگ سے جتنا، جو ہی جنگ بند ہوئی ہم نے ناچنا شروع کر دیا، ہم جیت گئے جیت گئے جیت گئے. تو ٹرمپ کو اس بات پہ بھی ذرا وہ ہوتا ہے کہ بھی میں نے جنگ بند کرائی ہے، بس اب زیادہ بات نہ کریں، بس کریڈٹ جو ہے نا مجھے دیتے وہ مجھے دیں. وہ نوبل پیس پرائز جو ہے نا وہ بس ہم نے کوئی زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی، آئندہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.